अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ कोशिश दीन बाय ज़िल्मा आरिज पार्ट 4। एक दिल की आह, एक शख्स की फरियाद, एक सहारे की तलाश, एक नाकाम मोहब्बत का पछतावा, एक दर्द में लिपटा मुसाफिर, एक अज़ल से गुमराह इंसान, एक माँ के लिए तड़पती निगाहें, बस मिलने को है मंजिल सबको। कट कट। मशाइम, क्या हो गया है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? डायरेक्टर ने गुस्से को कदरे ज़ब्त करते हुए उसे देखा, जो मुसलसल अपने डायलॉग्स भूल रही थी। सॉरी सर, आप दोबारा शुरू करें। उसने अपने दाहिने हाथ की मदद से कनपट्टी पर दबाव डाला, जैसे अपने सर में हो रहे दर्द को कम करने की कोशिश की हो। हुरैरा दूर से उसे देख रहा था, उसका बार बार सीन भूल जाना। वो समझ रहा था उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर है, मगर वो करता भी तो क्या। आज तक उसने कभी उससे बात नहीं की थी, तो अब कैसे वो उसका हाल तलब करने उसके पास जा सकता था। वो खड़ा हुआ और बाहर की जानिब चल दिया। वो अब मजीद मशाइम को देखना नहीं चाहता था। उसका यही मामूल था, कुछ देर बैठकर उसे देखता और फिर खुद ही उठकर वहां से चला जाता। शायद तुम ये सीन क्यों नहीं कर पा रही हो। अब फिर उसने वो सीन ठीक तरह से नहीं किया था। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं लग रही मुझे नहीं लग रही हो। क्या कुछ हुआ है? बुरहान ने कुछ जांचती नजरों से उसका जायजा लिया। चलो बाकी कल करते हैं, तुम रेस्ट करो मशाइम। मैडम, सब ठीक तो है ना? वो 9 मंजिला बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर नस्बी ग्रिल के पास खड़ी थी। हाथ में ब्लैक टी का मग था और जहन बेशुमार सोचों के जाल में बुरी तरह से उलझा हुआ था, जब उससे नेकी की आवाज़ आई। मैं ठीक हूँ, पर ना जाने क्यों मुझे आप ठीक नहीं लग रही हैं। एक बात पूछूं नेकी? उसने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए खुद सवाल किया। जी पूछे। वो कुछ आगे को हुआ। केमिकल कलर की ड्रेस पैंट, जबकि मुख्तलिफ तरह के फूलों से भरी शर्ट, गले में चमकती मोटी सी चेन, कानों में सिल्वर बालियां, बालों को जेल की मदद से ऊपर से खड़े किए, सुरमे से भरी सियाह आंखों से अब वो मशाइम को देख रहा था। क्या तुमने कभी सुकून को तलाश किया है? सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। क्या तुम कभी रातों को बेदार हुए हो, बेचैनी को महसूस किया है? आप क्या कहना चाहती हो? मशाइम की बात समझने से कासिर था। क्या कभी तुम्हारे ज़मीर ने तुम्हें पुकारा है? वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, निगाहें सामने डूबते सूरज की जानिब मरकूज थी। नहीं पुकारा, उसने नासमझी के आलम में जवाब दिया। क्यों नहीं पुकारा? उसने सुरमई गहरी आंखों से उसे देखा। उसकी आंखों में बेशुमार सवालात के अंबार थे, जैसे नेकी जैसा आम इंसान नहीं समझ सकता था। नेकी, उसने नेकी को पुकारा, जो उसकी आंखों में कुछ तलाश करना चाह रहा था। उसकी आवाज़ पर उसने चौंक कर नजरों का रुख तब्दील किया। क्या तुम मेरी आंखें पढ़ना चाहते हो? अब वो मुस्कुराई थी नम आंखों से। नहीं, ऐसी बात नहीं है मैडम। उसने कुछ झिझकते हुए अपना रुख डूबते सूरज की जानिब कर लिया, जहां अब तक मशाइम देख रही थी। नेकी, उसने एक बार फिर पुकारा। जी मैडम। अब इस बार उसने अपना रुख तब्दील नहीं किया, वो उसी तरह सूरज को देखता रहा। तुम्हारी माँ कहाँ है? आंसू का कतरा उसकी आंख से छन कर गिरा, जो उसने फौरन साफ कर लिया। वो नहीं रही। परिंदे अब अपने घोंसलों की जानिब बढ़ रहे थे। मगरिब होने को थी, क्या मेरी माँ भी नहीं रही होगी? उसके सर में दर्द की शदीद तरीन ठेसें उठी थी। आंसुओं का गोला हलक में फंस रहा था। आप रो रही हैं? उसने उसके चेहरे को देखा। नहीं, मैं नहीं रोती। तो ये आंसू? आंखों में ये आंसू कैसे? ये आंसू नहीं है तो फिर क्या है? शर्मिंदगी। कैसी शर्मिंदगी? अपने रिश्तों को छोड़ देने की? क्या आपने जानबूझकर किया? हाँ शायद। तो अब पछतावा कैसा? मैं पछता नहीं रही। देखो, मेरी तरफ देखो, मैं खुश हूँ। मैंने जो चाहा था वो पा लिया। आप झूठ बोल रही हैं, आप रो रही हैं। मैंने कहा ना, मैं नहीं रो रही हूँ। आंसू में 99% फीलिंग्स होती है, जबकि मुझ में कुछ भी फील करने की सलाहियत ही नहीं। ये भी झूठ है। तुम भूल रहे हो, तुम असिस्टेंट हो मेरे। सॉरी मैडम। वो शर्मिंदा हुआ। मगर तुम बोल सकते हो निकी, पसंद करती हैं आप मुझे? हाँ, बहुत। पर मुझे तो बुरहान सर पसंद है। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंसे थे। डॉली, तुम्हें मैं नहीं पसंद? आपको पसंद करने के लिए पूरी दुनिया है, पर मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। मुझे लड़के ज़्यादा पसंद है। मगर तुम लड़की तो नहीं। तो क्या लड़कियों को ही लड़के पसंद होते हैं? हाँ बिल्कुल। फिर आपको कोई क्यों नहीं पसंद?
کیا تمہیں لگتا ہے مشائم اشفاق کے معیار پر جو پورا اتر سکے ایسا کوئی مرد آیا ہوگا اس دنیا میں؟ پتا نہیں، تو سنو۔ مشائم اشفاق شادی نہیں کرے گی۔ پر کیوں؟ اس نے سرمے سے بھری آنکھوں کو مکمل کھول کر حیرانی کے عالم میں اسے دیکھا تھا۔ کیونکہ مجھے کسی کے دباؤ میں رہنا پسند نہیں۔ اس کے ذہن میں اپنے ماں باپ کی زندگی فلم کی طرح لہرائی۔ شادی اور دباؤ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ چھوڑو نیکی، چلو چلتے ہیں۔ مگر آپ کی طبیعت؟ اس نے پیچھے سے آواز لگائی۔ نہیں مرتی میں، اس نے بنا مڑے بس اتنا کہا اور آگے بڑھ گئی۔ ڈیڈ ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حریرہ عزیز کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے جب وہ اسٹڈی روم میں ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ کیا سچ میں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے آنم کو دیکھا۔ جی، پر میں چاہتی ہوں میں عالمہ کا کورس مکمل کر لوں، اس کے بعد ہی رخصتی ہو۔ فی الحال آپ اگر نکاح کرنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ ہر بات باپ سے کھل کر کیا کرتی تھی۔ وہ انہیں ڈیڈ سے زیادہ دوست سمجھتی تھی۔ حریرہ نے بھی کبھی اسے کسی چیز کے لیے نہیں روکا۔ وہ اس کی گڑیا تھی اور گڑیا کے لیے وہ اس کی گرین آئیز والے ڈیڈی۔ کوئی بات نہیں، تم جب چاہو کر لینا۔ مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ تم مان کیسے گئی۔ بتاؤ کس نے کی ہے میری گڑیا کی برین واشنگ؟ کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم اتنی آسانی سے مان جانے والی نہیں ہو۔ ڈیڈ، کوئی برین واشنگ نہیں کی کسی نے، بس انزا نے تھوڑا سمجھایا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اوکے اوکے ڈن، میں چودھری صاحب سے بات کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، میں بس آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ حریرہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ دونوں باپ بیٹی مسکرا رہے تھے اور اس مسکراہٹ کے دوران کب وہ یاد آئی دونوں کو تب اندازہ ہوا جب ایک دوسرے سے نظریں ٹکرائی۔ ڈیڈ، موم، جی میری جان، اگر آج وہ یہاں ہوتی تو تمہارے اس فیصلے سے بہت خوش ہوتی۔ جانتی ہو آنم، میں نے ایک بار تمہارے لیے روشان کا انتخاب کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس کا گلٹ ختم نہیں ہوتا۔ میں اب بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہاری مرضی سے ہو۔ میں مزید تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تمہیں۔ تم بہت اہم ہو، تم گڑیا ہو میری، تم آخری نشانی ہو اس کی جسے میں نے اپنے رب سے رو رو کر مانگا تھا۔ آنم، ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ ڈیڈ، آپ خود کو کیوں بلیم دے رہے ہیں؟ وہ میرے نصیب میں لکھا تھا اور اب بھی مجھے وہ ملے گا جو میرے نصیب میں ہوگا۔ اسے کوئی بدل نہیں سکتا، نہ آپ نہ میں۔ ہان، کہاں جا رہے ہو؟ تم اچھی طرح جانتے ہو میں اس وقت کہاں جا سکتا ہوں۔ ہان، تم واقعی کمال ہو۔ تم جتنے بھی مصروف ہو جاؤ تم اپنی نماز نہیں چھوڑتے۔ امریکہ میں بھی تم پڑھتے تھے۔ تم اس قدر کیسے قریب ہو دین کے؟ تمہیں دیکھ کر مجھے واقعی تم پر رشک آتا ہے۔ ہان، اور خود سے شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ جانتے ہو نائل، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ ہاں، مگر افسوس ہان، یہی نہیں کی جاتی، جبکہ بہت سے غیر ضروری کام ہم آرام سے کر لیتے ہیں۔ کل ہی دیکھ لو، میں نے فلم دیکھنا شروع کی، پتہ ہی نہیں چلا کب ختم ہو گئی، جبکہ جب میں جمعہ کا خطبہ سن رہا تھا مجھے لگ رہا تھا ایک ایک منٹ گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا ہو۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں شیطان مختلف طرح سے ہمارے ذہن کو مسلسل الجھانے کی کوشش کرتا ہے اور ہم انسان اس کی بات مان کر سست پڑنے لگتے ہیں اور اپنی عبادت کو چھوڑ کر شیطان کی مان لیتے ہیں، جبکہ مزہ تو تب ہے جب آپ کا دل نہ چاہے تب بھی آپ عبادت کریں، آپ کا دل نہ چاہے کہ نماز پڑھی جائے مگر پھر بھی آپ نماز ادا کریں۔ ایسی عبادت بہت قیمتی مانی جاتی ہے۔ رب کے حضور آپ شیطان کو ہرا کر کوشش کرو دین کی جانب بڑھنے کی، اور پھر تم دیکھنا نائل، اگلے دن تمہارا دل خود چاہے گا کہ نماز پڑھی جائے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ تمہارے لیے نماز تمہاری ضرورت بن جائے گی، تمہیں اس سے محبت ہونے لگے گی اور پھر تم اس کے پابند ہو جاؤ گے۔ خود سوچو نائل، اگر ہم رب کے آگے سجدہ شکر ہی نہ کریں تو ہم بھلا مومن کیسے؟ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تب ہم بتا رہے ہوتے ہیں اپنے رب کو کہ آپ کا بندہ صرف آپ کے آگے جھکنا چاہتا ہے۔ تم ایسی باتیں کر کے مجھے بھی نماز کا پابند بنا کر رہو گے سے کیا مراد؟ چلو میرے ساتھ۔ جی سرکار، جو آپ کہیں۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، یہ بابا جان گاؤں میں مسجد کیوں نہیں بنوا رہے؟ جبکہ انہیں عرصہ ہو گیا یہاں رہتے ہوئے، اتنے دور جاتے ہیں نا، تو تمہیں نماز کی عادت ڈالی نہ
نہ ہی یہاں کے کسانوں کو کبھی کچھ سکھایا، یا وہ جمعہ کے وقت بھی کھیتی باڑی میں مگن ہوتے ہیں، جبکہ اس وقت کسی قسم کا کاروبار کرنا حرام ہے۔ یہ سب باتیں اگر نہیں پتا تو سکھانی چاہیے انہیں۔ تم ایسا کرو ہان، تبلیغ شروع کر دو، مشورہ برا نہیں ہے، ویسے ماننا پڑے گا تم دونوں کے خیالات کس قدر مماثلت رکھتے ہیں۔ کون کون؟ ہونے والی بھابھی صاحبہ، اور کون؟ تمہیں ہر وقت مذاق سوچتا ہے۔ دیکھو نا، کل ہی بی جان بتا رہی تھی بھابھی صاحبہ مدرسہ بنوانے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اب تم مسجد بنوانا چاہ رہے ہو۔ کیا بات ہے، کمال ہے نا ہان۔ شٹ اپ، چلو جلدی اب۔ بابا جان، چودھری صاحب چینجنگ روم سے نکل رہے تھے جب ہان نے ان کے روم کا دروازہ نوک کیا۔ آؤ برخوردار، اندر آؤ، بولو کیسے آنا ہوا؟ بابا جان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی، بیٹھو اور بتاؤ کیا بات ہے۔ اس نے ان کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ بابا جان، یہ گاؤں کی حالت دن بدن بہتر ہونے کی بجائے خراب کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ بہت سے لوگوں کے گھر ہی نہیں، مجھے لگا تھا گاؤں کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہوگا، مگر یہ تو اتنے سالوں بعد بھی ویسا ہی رہا۔ وہی تنگ دستی، وہی بے روزگاری، اور تو گاؤں میں مسجد بھی اتنی دور ہے، اور وہ بھی پورے گاؤں میں ایک۔ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ یہاں کے لوگوں کے پاس دین ہی نہیں، سب کے سب دین سے بے خبر ہے، کیونکہ انہیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں۔ دیکھو ذوحان، یہاں کا نظام بالکل ٹھیک چل رہا ہے، تم فکر کیوں کر رہے ہو؟ ویسے بھی تم کون سا ہمیشہ یہاں رہو گے، تم بھی تو چلے جاؤ گے شادی کے بعد۔ بابا جان، مجھے یہاں سے جانا ہے یا نہیں جانا یہ بات الگ ہے، اور میں گاؤں میں تبدیلی یہاں جو اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں ان کے لیے چاہتا ہوں، نہ کہ اپنے لیے۔ آپ ان کی مدد کیجیے، کم سے کم بے گھر لوگوں کو گھر ہی بنوا دیں۔ اتنے ٹرسٹ فاؤنڈیشن ان کے لیے ہر سال رقم لاتے ہیں، وہ آخر جاتی کہاں ہے؟ بابا جان، میں کل سب گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، ٹرسٹ کی جو رقم آتی ہے اتنے سارے لوگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جبکہ رقم سے زیادہ راشن آتا ہے، جو یہ مشکل سے ہی کچھ روز چلا پاتے ہیں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں ان کی مدد نہیں کرتا؟ میں ان کی محنت سے کئی زیادہ معاوضہ انہیں دیتا ہوں، مجھے بھی پرواہ ہے ان کی۔ اور رہی بات مسجد بنوانے کی، تو یہ سب شیطان ہے، نماز سے زیادہ انہیں دولت عزیز ہے۔ بابا جان، یہ لوگ دین سے بے خبر ہے، نہیں جانتے نماز کیا ہوتی ہے، کس قدر ضروری ہے۔ اگر جان جائیں گے تو ضرور ادا کریں گے۔ میں سوچ چکا ہوں یہاں مسجد تعمیر ہو جانی چاہیے، اور ان لوگوں کی رہائش کا صحیح بندوبست بھی ہونا چاہیے، جو میں جلد کرواؤں گا۔ انہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا طوفانی بارشوں میں۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو ذوحان؟ کیا میں ان کے لیے کچھ نہیں کرتا؟ میرا وہ مطلب نہیں ہے بابا جان، بس مجھے فی الحال کچھ رقم کی ضرورت ہے، آپ دے دیں، میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ واپس کرنے کی کیا ضرورت ہے، سب تمہارا ہی ہے، مگر اس طرح ضیاع تو مت کرو، اس سب سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ وہ رقم تمہاری ہے، تمہارے بیوی بچے عیش کریں گے، کیوں تم اس طرح برباد کر رہے ہو؟ جانتے ہو تم کس سے شادی کرنے والے ہو؟ اتنے امیر باپ کی اکلوتی اولاد ہے وہ، اس کا آنے والا کل بہت روشن ہونا چاہیے، تمہارے ساتھ اس کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے۔ اگر یوں تم سب کچھ ان غریبوں میں بانٹ دو گے تو تمہارے پاس کیا رہ جائے گا؟ دماغ سے کام لو ذوحان، ہمدردی مجھے بھی ہے ان سے، مگر اپنا نفع نقصان دیکھنا پڑتا ہے، ورنہ ہر امیر انسان غریب بن جائے اور غریبوں کو امیر نہ بنا دے۔ بابا جان، ذرا سی رقم سے نہ تو میں غریب ہو جاؤں گا، نہ ہی وہ امیر ترین، بس وہ سکون سے رہ پائیں گے۔ اور رہا سوال آنم کی خواہشات کا، تو میں وہ پوری کروں گا، اور اگر اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈز ہے تو آپ انکار کر دیں، اور میرے لیے کوئی نیک اور شریف خاندان کی غریب لڑکی بھی لے آئے، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ نہ تو مجھے شکل و صورت سے خاص لگاؤ ہے، نہ ہی دولت سے، میرے لیے بس دیندار لڑکی بھی کافی ہے۔ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا وہ مرد، جو خوبصورتی اور دولت کو چھوڑ کر صرف پاک اور نیک بیویوں کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ پاگل ہو گئے ہو تم ذوحان، عقل سے کام لو، آنم سے اچھی لڑکی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ بابا جان، معافی چاہتا ہوں، مگر سچ بتاؤں تو میں جان گیا ہوں آپ کو آنم کی نہیں، آنم کے ڈیڈ کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کی شادی مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ بکواس بند کرو ذوحان۔ یہ پہلی بار تھا ذوحان نے چودھری صاحب سے اس لہجے میں بات کی تھی، ورنہ کسی کی کیا مجال ان کے آگے کچھ کہہ دے، مگر وہ ذوحان تھا۔ چودھری صاحب غصے سے گرجے تھے۔ ذوحان خاموش ہو کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ مسجد مدرسہ، غریب مسکین پاگل ہو گئے ہیں، وہ آنم کو مدرسہ بنوانا ہے، اور اب یہ ذوحان مسجد بنوا دو۔
مسجد بنوا دو ان کی تاکہ یہ عبادت کرے۔ اگر یہ عبادت میں لگ گئے تو کھیت میں ہل کون چلائے گا؟ گھر پکے کروا دو ان کے تاکہ یہ عیش کرے۔ غریبوں کو جوتے کی نوک پر رکھنا چاہیے۔ اور یہ آج کل کے بچے عقل نام کی چیز ہی نہیں۔ میں پڑھتا ہوں، نماز کافی ہے، انہیں کیا ضرورت؟ اگر پڑھنے والے ہوتے تو میرے ساتھ قاسمہ میں نہ چل لیتے؟ دور ہے تو کیا ہوا؟ وہ شدید غصے میں خود سے ہم کلام تھے، اپنے مخصوص انداز میں مجھوں کو تاؤ دے رہے تھے۔ بعض انسان جیسے دکھائی دیتے ہیں ہوتے اس کے برعکس ہے، چہرے پر نرمی اور ہمدردی سجائے رکھتے ہیں اور اندر سے دل نفرت اور بغض کے شعلوں میں گھرا ہوتا ہے۔ اکثر اچھے دکھائی دینے والے یہ لوگ اپنے اندر مکمل اور مضبوط قسم کا شیطانی جال بن رہے ہوتے ہیں، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی رسی اللہ نے ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے۔ جس دن یہ سخت ہوئی اس دن ان کا برا وقت شروع ہو جائے گا، اور جب برا وقت شروع ہوتا ہے نا، تب ساری دنیاوی طاقتیں مان پڑ جاتی ہیں۔ رات کے درمیانی پہر کمرے میں خاموشی اور تاریکی کا راج تھا۔ ہر شے خاموش تھی سوائے اس کے۔ وہ بیڈ پر لیٹی سسکیاں لے رہی تھی۔ نیند بہت گہری تھی مگر خوابوں کی دنیا بہت دردناک، جس کا درد اس کی آنکھوں کی پوروں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کے قطرے بیان کر رہے تھے۔ آنسوؤں سے تکیہ بھیگتا چلا جا رہا تھا مگر وہ اسی طرح لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی سانسیں تیز ہوئی اور وہ یکدم مدھم سی چیخ کے ساتھ خوابوں کی دنیا سے واپس لوٹی۔ ماما ماما! چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ خوابیدہ آنکھوں سے کمرے میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج اس نے اپنی ماں کو دیکھا تھا، آج اس کی ماں اس کے پاس آئی تھی۔ وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، انہیں جانے سے روک رہی تھی، مگر اس کی ماں جانے کے لیے ہی تو آئی تھی۔ اس نے کمرے کی ساری لائٹ آن کر دی تھی۔ گلاس میں پانی لے کر اس نے پانی کو اپنے سوکھے گلے میں اتارا اور پھر آنسو صاف کرتی ہوئی واپس لیٹ گئی، مگر اب لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ مام، آج آپ کتنے عرصے بعد اس طرح میرے خواب میں آئی ہے۔ مام، آپ کو پتہ ہے آپ کی انم آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ وہ لوگ کیوں اتنی جلدی چلے جاتے ہیں دنیا سے جن سے دوسرے کئی لوگوں کی خوشیاں جڑی ہوتی ہے، اور ماں جیسی عظیم ہستی کا چلے جانا درد کے سمندر میں ڈوب کر تیرنا بھول جانے کے مترادف ہے۔ ماں، انگلی پکڑ کر آپ کی رکھا قدم میں نے، سیکھا آغوش میں آپ کے محفوظ رہنا میں نے، جب چوٹ لگی مجھے تب روتے ہوئے پایا آپ کو میں نے، میرے ماں کہنے پر آپ کو خوش ہوتے دیکھا میں نے، مجھے ڈانٹنے کے بعد مجھے سینے سے لگاتے دیکھا میں نے، میری ہر خوشی میں آپ کو خوش ہوتے دیکھا میں نے، آپ کی ہر ادا میں نور برستا ہوا دیکھا میں نے، پھر آپ کو خود سے بچھڑتے دیکھا میں نے، آپ کو ابدی نیند سوتے دیکھا میں نے، آپ کو بہت اٹھایا پر آپ کو ساکن دیکھا میں نے، اب خود کو آپ کی یاد میں تڑپتے دیکھا میں نے، آپ کے ہجر میں خود کو ویران ہوتے دیکھا میں نے۔ موم، آج آپ کو خواب میں دیکھا میں نے۔ وہ لکھ چکی تھی، آنکھیں نم تھی جب انزا اس کے پاس آئی۔ کیا کر رہی ہو انم؟ آج موم آئی تھی خواب میں، مجھے ان کی یاد آج تک رلاتی ہے انزا۔ میں بڑی ہو گئی ہوں مگر میرا دل چاہتا ہے میں وہ انم بن جاؤں جس کے پاس اس کی ماں تھی، جو روتی تھی تو وہ اسے چپ کروانے آ جاتی تھی، مگر انزا اب وہ نہیں رہی۔ کیوں اچھے انسان چلے جاتے ہیں دنیا سے؟ بچوں جیسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ سب ہے تمہارے ساتھ، اور یہ رونا کس بات کا؟ اس دنیا میں ہر انسان کا ایک مقرر ٹائم ہوتا ہے، سب عارضی مہمان ہیں یہاں، ہر ایک نے آج نہیں تو کل جانا ہے، تو کیوں جانے والوں کے لیے آنسو بہائے جائیں؟ کیا ان آنسوؤں سے اچھا نہیں ہم ان کے لیے دعا کریں جو ان کے لیے بہتر ہے، جس کا انہیں انتظار رہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کب زمین سے کوئی ہمارے لیے کچھ بھیجے، اور ہم ہے کہ رو کر انہیں مزید تکلیف دیتے ہیں، جبکہ انہیں ہمارے آنسوؤں سے زیادہ دعاؤں کی، تسبیحات کی، نوافل کی ضرورت ہے۔ میں یہ سب کرتی ہوں انزا، پر کیا کروں؟ ماں کا دور ہو جانا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ اپنا خیال نہیں رکھتی تھی، انہیں بس ڈیڈ اور میری فکر رہتی تھی، نہ جانے وہ خود کو کس جرم کی سزا دے رہی تھی۔ انہیں کینسر ہو گیا تھا انزا۔ چپ ہو جاؤ انم، ایسے نہیں روتے انزا اور انم آپی اندر آ جائیں، بڑی باجی آ گئی ہے۔ وہ دونوں کلاس میں جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ تمام نعمتوں میں ایک خاص نعمت مخلص دوست بھی ہے، جن کے بغیر زندگی ویرانیوں کے جنگل میں کھو کر رہ جاتی ہے، اور بے شک انم کو اللہ نے ایک مخلص اور بہترین دوست سے نوازا تھا۔ سحر کن پھولوں کی مہک عدنان ولاز میں
गर्दिश रवा थी। घर मुख्तलिफ तरह की रोशनियों से चमक रहा था। निकाह की तकरीब लॉन में की गई थी। इब्रिश की ख्वाहिश सादगी से निकाह करने की थी, जो बिना किसी इसरार के मान ली गई थी। मामा, आप शादी कर रही है? ग्रीन आइज वाले अंकल से उसने खुशी से झूमते हुए माँ से कहा। जी मामा की जान, मामा आपको हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है, फिर चाहे उसके लिए मामा को कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पर मामा, ब्राइड तो पार्लर जाती है, फिर आप उनसे क्यों तैयार हो रही है? उसने इब्रिश की आंखों में काजल लगाती हुई लड़की को देखकर कहा। क्योंकि ये पार्लर का काम जानती है। पर मामा, सैलून जाने में ज्यादा मजा आता। उफ आनम, तुम्हें ये सारी बातें कौन सिखाते हैं? मामा, मैं बच्ची नहीं हूँ, उसने मुंह बनाया। पर फिर भी मेरी गुड़िया, घर पर तैयार होने में भी कोई बुराई नहीं है। अच्छा, फिर आंटी ऐसा करे, मामा की तरह मुझे भी तैयार करे। देखिए, मेरा ड्रेस भी मामा जैसा लाया है ग्रीन आइज वाले अंकल। जी ठीक है डियर, आप बैठ जाए, मामा के बाद आपकी बारी। वो जल्दी से उछलती हुई इब्रिश के साथ रखे स्टूल पर बैठ गई थी। निकाह हो गया था। दोनों एक खूबसूरत रिश्ते में बन चुके थे। इब्रिश को कमरे से लाया जा रहा था, जबकि हुरैरा वहीं स्टेज पर बैठा मुस्कुरा रहा था। महरून लहंगे में नफासत से किए गए मेकअप में वो अप्सरा ही तो लग रही थी। उसे आता देख हुरैरा खड़ा हो गया था। उसने झुकते हुए किसी शहजादे की तरह अपना हाथ उसके सामने किया, जो उसने थाम लिया। वो उस- वो उसे देख रहा था। आंखों से आंसू रवा दवा थे। मर्द मर्द रोया नहीं करते, यही कहा जाता है ना, मगर जहाँ मोहब्बत सच्ची और पाक हो, वहाँ मजबूत से मजबूत मर्द रो पड़ता है। हाँ, वो रो रहा था। सब्ज आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। उसने किसी की भी परवाह नहीं की और वहीं सजदे शुक्र में गिर गया। सब उसे हैरानी के आलम में देख रहे थे, मगर वहाँ परवाह किसको थी? वहाँ तो शुक्र के सजदे किए जा रहे थे। बरसों पहले मांगी जाने वाली दुआ आज कबूल हो गई थी। वो कई साल बाद भी नाउम्मीद नहीं हुआ। उसे यकीन था, उसे अपने रब पर यकीन था। और फिर जब यकीन अल्लाह पर हो, तो अल्लाह कहाँ अपने बंदों को यूं मायूस करता है। वो अदा करने वाला रब है। वहाँ दुआ की कबूलियत में देर हो सकती है, मगर ना नहीं। उसने जाना वो बरसों पहले भी हारा नहीं था, बल्कि तब उसे आजमाया गया था। उसकी मोहब्बत को देखा गया था। वो कब तक पाक रहने वाली है, कब तक वो साबिर रह सकता है। वो आज उसके सब्र का सिला उसे इब्रिश के सूरत से दे गया था। वो सजदे से उठा, आंसू साफ किया और इब्रिश को देखने लगा, जो गुमसुम उसे ही देख रही थी। जानती हो इब्रिश, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? उसने नफी में सर हिलाया। क्योंकि तुम तब मशाइम थी, मगर मुझे इब्रिश चाहिए थी, जिसे दीन से मोहब्बत हो, जो दौलत से ज़्यादा इंसानों को अहम जानती हो। मैं शुक्र कैसे अदा करूं अपने रब का, मैं समझ नहीं पा रहा। वाकई मेरे रब के फैसले बेमिसाल है इब्रिश। वो मुस्कुराई। उसने आज पहली बार हुरैरा अजीज़ को इतनी देर और इतने गौर से देखा था। आपकी मोहब्बत काबिल रश्क है हुरैरा अजीज़। क्या तुम आज मिलना चाहोगे मशाइम से? देखो, मेरी बात मानो तो अभी ही मिल लो, बाद में उसके पास वक्त नहीं होगा। मुझे अभी ही पता चला है वो अब अपनी फिल्म की खुद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होगी। वो दोनों कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। अरहम जानना चाहता था, आखिर हुरैरा मशाइम के सामने आना क्यों नहीं चाहता। तुम इसी शशोपंज में मुब्तला रहना कि मैं उससे बात क्यों नहीं करता। हाँ तो बताओ, इतना तो मैं जान गया हूँ कि तुम उसे पसंद ज़रूर करते हो। मैं चाहता हूँ वो इंडस्ट्री छोड़ दे। वट, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, तुम अच्छी तरह जानते हो वो उसका पैशन है। वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। पहले मुझे वो लाओबाली सी लगती थी, मगर जब उसके साथ एक फिल्म में काम किया तब अंदाज़ा हुआ वो बहुत काबिल और मेहनती अदाकारा है। मगर मुझे उसका यूँ दुनिया के सामने आना पसंद नहीं। तो तुम्हारा मतलब तुम उससे शादी करना चाहते हो? हाँ, अगर वो इंडस्ट्री छोड़ देती है तो। मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। जिस तरह से तुम इसमें दिलचस्पी ले रहे हो, मुझे वाकई परेशानी ने आ घेरा है। तुम्हें तो कोई लड़की पसंद नहीं आती थी, फिर मशाइम कैसे? अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दो और कल मेरी मुलाकात करवाओ उससे। पर इतनी जल्दी कैसे? ये नामुमकिन है। मुमकिन है या नहीं, वो मेरा हेडेक नहीं। कॉफ़ी का मग खाली टेबल पर रखते हुए वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ था। मशाइम मेरी जान, क्या तुम्हें माँ की याद नहीं आती? तुम तो देखने भी नहीं आई। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी माँ मर भी जाए तो?
मशायम कैसी औलाद है तू, मैंने तुझे हीरोइन बनवाने में तेरा साथ दिया और तू जब पैसे कमाने लगी तो बाप को ही भूल गई। बेशर्म लड़की मिल गई, दौलत तुम्हें, बन गई स्टार तुम, मगर देखना कहीं सुकून नहीं पाओगी, तुम तड़पोगी सुकून के लिए। जो राह तुम चुन चुकी हो वो जाल है शैतान का, वो अंधेरा है गुमराही का, और गुमराही की राह चुनकर भला कौन पुरसुकून रह सकता है। वो चीख कर उठी, नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी उसे मजीद डरा रही थी। उसने कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी, पसीने से शराबोर अब लंबे लंबे सांस ले रही थी। वो पिछली कई रातों से ऐसी ही कैफे से दो चार हो रही थी। माँ बाप बहन सब उसके ख्वाब में आ रहे थे। एक पल को उसने सोचा कि लाहौर चली जाए, मगर दूसरे ही पल उसे याद आया उसकी माँ आखिरी बार अस्पताल उसकी वजह से गई थी। वो उनकी जिंदगी से खुद को कोसों दूर ले आई है, अब वापस लौटना मुमकिन नहीं था। उसकी तबीयत चाहे जैसी भी हो, मगर उसने अपना काम नहीं छोड़ा था। उसे अब मुख्तलिफ ममालिकों से फिल्म की ऑफर्स आने लगी थी, और जब उसे बोल्ड सीन्स करने का कहा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। वो जितनी मर्जी दीन से दूर हो, मगर खुद को हद में रखने की कायल थी। दिन ब दिन वो लोगों के दिलों पर राज करने में कामयाब हो रही थी, मगर जहनी सुकून से वो हर दिन दूर से दूर तर होती जा रही थी। उसे सुकून हासिल करने के लिए कई काम शुरू कर दिए थे। वो अब अपनी कमाई हर रकम गरीबों में देने लगी थी, मगर फिर भी वो सुकून से दूर थी। उसे नेकी ने कई बार मशवरा दिया कि वो एक बार सही मगर अपने घर वालों से मिल आए, मगर वो राजी नहीं हुई और उनसे दूर रहना चाहती थी और रह रही थी। ये रेड रोज वाला बुके कैसा रहेगा, और तुम कैसे आना हुआ, और ये बुके ये तुम्हारे लिए माय डियर ग्रीन आइज वाली गर्लफ्रेंड। मजाक छोड़ो और बताओ क्यों लाए हो। इतनी बड़ी अदाकारा से तुम मिलने जा रहे हो और पूछ रहे हो किस लिए, पर मुझे नहीं लगता इसकी कोई खास ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं किसी को ज़रूरत हो तभी उसे कुछ दिया जाए, तोहफे बगैर ज़रूरत के भी दिए जाते हैं। अब पकड़ो इसे। और हमने सुर्ख गुलाब से भरा बुके उसे थमाया, जो उसे थामना ही पड़ा। चलो हुरैरा, अब देर हो रही है, वैसे भी आज कल उसके पास वक्त ही कहाँ है। हम जैसे डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट ली है। वो तुम्हारे कहने पर मान कैसे गई। बड़ी मिन्नत समाजत करनी पड़ी। हाँ, दिल की बुरी नहीं है, वो मान तो गई, मगर सिर्फ 30 मिनट के लिए। और अब तुम्हारे हाथ में है, तुम उसे किस तरह प्रपोज करते हो। वैसे हुरैरा, जो इस टाइप की लड़कियां होती है ये ज़्यादा दौलत को तरजीह देती है। तुम ये बताकर फारिग मत हो जाना कि तुम वकील हो। अपनी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस का हल्का फुल्का जिक्र करते रहना। वो नाश्ता कर रहा था जब अरहम उसके पास आया, और अब वो उसके साथ बैठा उसे किसी रिश्ते वाली आंटी की तरह गाइड कर रहा था। मैडम जी, उस फिल्म को प्रोड्यूस आप खुद करेंगी? ऑफ कोर्स डियर, और तुम देखना ये फिल्म सुपरहिट जाएगी। तो और क्या मैडम जी, आपकी फिल्म और सुपरहिट ना जाए, ऐसा भला कब मुमकिन है। आपका तो नाम ही काफ़ी है, आपके फ़ैन आपका नाम सुनते ही दीवाने हो जाते हैं आपके। हाँ सही, मगर तुम ज़रा जल्दी आखिरी टच दो, मुझे और भी बहुत से काम हैं। वो ड्रेसिंग रूम में आईने के सामने बैठी खुद को देख रही थी। वो बिल्कुल तैयार थी। नेकी उसका मेकअप आर्टिस्ट और असिस्टेंट था। मैडम जी, आप नज़र का टीका लगा लें, आपको नज़र ना लग जाए। आप आज कयामत लग रही है। इतनी किसी आँख में बसारत कहाँ जो मुझे नज़र लगा सके। उसकी हर एक अदा में शाहानापन था। वो कुदरत का एक खूबसूरत शाहकार थी। लीजिए मैडम, आप हो गई तैयार। गुड, चलो अब चलते हैं। सुर्ख लिबास जेब तन किए शान बेनियाजी से वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। आज उसकी शूटिंग वहाँ ही थी जिसका आगाज़ कुछ देर बाद होने वाला था। तब तक वो सोच रही थी, अरहम सर ने जिस दोस्त से मिलने का कहा था उसे भी 10 मिनट में फारिग कर दिया जाए। सुर्ख गुलदस्ता सामने रखे वो कब से उसका इंतज़ार कर रहा था। वक्त का एक सेकंड भी कीमती जानने वाला हुरैरा अजीज़ आज एक लड़की के लिए 45 मिनट से इंतज़ार कर रहा था। उसने नजरें उठाई तो सामने से मशायम आती हुई दिखाई दी। आंखों में सनग्लासेस लगाए हुए थे, सुर्ख लिबास पहने। वो उसके ऐन सामने थी। उसके साथ उसका असिस्टेंट नेकी, जबकि 2 गार्ड्स और मौजूद थे। उसने हुरैरा के सामने बैठते हुए आंखों से गॉगल्स हटाकर सर के ऊपर सजा लिए थे। आह, आज तुझे करीब से देखा मैंने, गोया चांद को देखा हो मैंने। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था ये कैसी कैफियत है, कौन सी ऐसी कशिश है जो इस नामहरम की जानिब खिंचा चला जा रहा है। तो आप हैं अरहम सर के फ्रेंड हुरैरा अजीज़। वो उसके रूबरू थी। एक अचड़ती सी निगाह उसने हुरैरा पर डाली और फिर अपने मोबाइल में कुछ टाइप करने में मसरूफ़ हो गई। जी तो मिस्टर, जो भी नाम है आपका, बोले क्या बात करनी है। आपने तो
وہ اسی طرح موبائل میں مصروف تھی، مگر بات وہ حریرہ سے کر رہی تھی۔ ایکسکیوز می میم، برہان سر کی کال ہے، وہ آپ سے ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں کہیں میں مصروف ہوں۔ اس نے نظریں اٹھا کر نیکی کو گھورا۔ پر میڈم، وہ کہہ رہے ہیں بات بہت ضروری ہے۔ اف، کیا مسئلہ ہے اس شخص کے ساتھ؟ اس نے غصے سے نیکی کے ہاتھ سے موبائل جھپٹا۔ عقل نام کی کوئی چیز نہیں تم میں نیکی، وہ مجھے بھی کال کر رہے تھے، میں نہیں سن رہی تو تبھی انہوں نے تمہیں کی۔ پر میڈم ایک بار سن لے، وہ مشائم کے لیے برہان کو چھوڑ چکا تھا، مگر دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں برہان کی محبت موجود تھی۔ ایکسکیوز می، حریرہ نے اس بات میں سر ہلایا، ساتھ ہی ویٹر کو آنے کا اشارہ کیا۔ جی بولے برہان صاحب۔ مشائم، تم نے بتایا بھی نہیں اور دوسری فلم میں کام کرنے لگ گئی۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم کس کے ساتھ کام کر رہی ہو؟ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ دیکھیے برہان سر، میں آپ کی مرضی پر چلنے کی پابند نہیں ہوں، میری اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تم بھولو مت، تم آج اس مقام پر ہو تو صرف میری بدولت، تو اس کا مطلب میں آپ کی غلامی کروں؟ سنیں، میں اپنے فیصلے اپنی مرضی سے لینے کی عادی ہوں، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور فی الحال میں مصروف ہوں، بہتر ہے آپ مجھے ڈسٹرب نہ ہی کریں۔ تم 2 ٹکے کی لڑکی کیا تھی تم، اور آج میری وجہ سے اس قابل ہوئی ہو تو مجھے ہی نخرے دکھا رہی ہو؟ آپ حد پار کر رہے ہیں مسٹر برہان، وہ غصے سے دہاڑی۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا مشائم اشفاق۔ اوکے، جائے کر لے جو کر سکتے ہیں۔ اس نے کال کاٹ کر ایک لمبا سانس لیا اور موبائل نیکی کو تھما کر وہ دوبارہ حریرہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ سوری مسٹر۔ کوئی بات نہیں۔ جی اب بولے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے آپ اچھی لگتی ہے۔ اس نے ساری ہمت جمع کر کے بس اتنا ہی کہا۔ جی تو؟ اس نے اس کی سبز آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ مطلب یہ کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے گھما پھرا کر بات کرنے کی عادت نہیں تھی، اسے اس وقت وہی کہنا ٹھیک لگا۔ اس نے کہہ دیا۔ واٹ؟ وہ کچھ حیران ہوئی، آنکھیں پوری طرح کھولے وہ اسے دیکھ رہی تھی جو کسی اسٹیج پر کھڑے بچے کی طرح نروس لگ رہا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اسے سوالیہ آئی برو جھکائی۔ جی میں مذاق نہیں کر رہا، وہ اب کہے لگا کر ہنسی۔ دیکھیں، شکل سے تو آپ اچھے خاصے سمجھدار اور ہینڈسم بندے لگتے ہیں، دوسری بات پرسنالٹی بھی کافی شاندار ہے، آپ سے ایسی احمقانہ بات کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی، اسے کھڑا دیکھ دور دور سے کئی لوگ اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ واہ، وہ دیکھو، وہ مشائم ہے نا؟ او مائی گاڈ، بے پناہ خوبصورتی کی ہیروئن، یہ تو میرا کرش ہے۔ میم پلیز ایک سیلفی مل سکتی ہے؟ پلیز میم، سب دیوانہ وار اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ حریرہ عزیز، آپ یہ کراؤڈ دیکھ رہے ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، نہیں آپ کو پسند کرتے ہیں، جواب دو ٹوک آیا تھا۔ حریرہ بھی اس کے مقابل کھڑا ہو گیا تھا۔ چلے پسند ہی ٹھیک ہے، مگر میں ان میں سے کسی سے کہوں گی کہ مجھ سے شادی کر لے تو کوئی نہیں کہے گا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس نے اپنا جواب دے دیا تھا۔ جان سکتی ہو کیوں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ کیونکہ ایک ایکٹریس کسی کی پسند ہو سکتی ہے، مگر کسی دیندار انسان کی شریک سفر ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی غیرت مند مرد ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بیوی یوں دنیا کے سامنے خود کا نظارہ پیش کرے۔ اسے زوردار کہے لگائے۔ کیا کہا؟ ایک دیندار انسان کی شریک سفر؟ نہیں، لسن ایوری ون لسن۔ اس نے وہاں موجود لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا جو اب تک موبائل نکال کر تصاویر اور ویڈیو بنانے میں مشغول تھے۔ اب وہاں میڈیا بھی پہنچ چکا تھا۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں انہیں مجھ سے شادی کرنی ہے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں ایک ایکٹریس کو کوئی بھی نیک انسان اپنی شریک سفر نہیں بنائے گا۔ اس کا مطلب آپ نیک نہیں ہیں مسٹر حریرہ؟ اس نے سوالیہ آئی برو جھکائی۔ آپ نے تو میری پوری بات سنی ہی نہیں مس مشائم۔ جی تو بولیے نا، سن رہے ہیں ہم۔ وہ جیسے ان باتوں سے کافی محظوظ ہو رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں آپ انڈسٹری چھوڑ کر میرے پروپوزل کو ایکسپٹ کر لیں۔ کیا کہا آپ نے؟ میں انڈسٹری چھوڑ دوں کیونکہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟ نہیں، میں بس آپ کو گناہ کے راستے سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، تو اب آپ بتائیں گے مجھے کہ میں گناہ کے راستے پر چل رہی ہوں؟ وہ مسکرائی اور کچھ سوچ کر پھر سے اسے دیکھا جو بالکل خاموش تھا۔ تو ٹھیک ہے حریرہ عزیز، میں آپ کا پروپوزل ایکسپٹ کرتی ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ اس کے تھوڑا قریب آئی، سرمئی آنکھیں سبز آنکھوں کے عین مقابل تھی، دو حسین چہرے آمنے سامنے تھے۔ آپ کو میرے ساتھ انڈسٹری جوائن کرنی ہوگی، نہ تو میں اپنی ایکٹنگ چھوڑوں گی، نہ ہی چھوڑنا چاہتی ہوں، مگر آپ کو مجھ سے شادی کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک فلم بنانی ہوگی۔ بولے، کیا آپ کو منظور ہے؟ وہ تھوڑا پیچھے ہوئی، لبوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک۔
میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے مشائم اشفاق جو اپنے رب کو ناراض کر کے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جائے۔ میرا مذہب اسلام ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ ایک اس کی بہن تھی جو عبادت گزار تو تھی پر غرور سے لبریز عبادت، دوسرا اس کا باپ جو مسلمان تھا بس نام کا، اور آج وہ جس انسان کو دیکھ رہی تھی کتنا پختہ ایمان تھا اس کا کہ اپنی پسند کو چھوڑ کر اپنے رب کی محبت کو اہم جان رہا تھا۔ وہ مسکرائی مگر کچھ سوچ کر اس کی مسکراہٹ واپس پھیکی پڑ گئی۔ میرے خواب اتنے بیکار نہیں ہیں حریرہ عزیز جو آپ سے شادی کرنے کے لیے انہیں چھوڑ دوں۔ چلو نیکی۔ وہ اپنا کلچ اٹھا کر گوگلز آنکھوں پر لگا کر واپس مڑ گئی تھی۔ اور ہمیشہ جیت جانے والا حریرہ عزیز آج ایک لڑکی کو ہار گیا تھا، آج ایک محبت میں ناکام ہوا تھا۔ ایک محبت کو کھو دیا میں نے، ایک محبت کو کھونے کے ڈر سے۔ مجھے ایک بات کہنی ہے، میرا ایک دل ٹوٹا ہے، میرے ارمان برسوں کے، میرے سب خواب روٹھے ہیں، میرا شناسا چہرہ بھی آئینہ اجنبی دکھاتا ہے، میرے پختہ در و دیوار سرے عام ٹوٹے ہیں۔ مجھے ایک بات کہنی ہے، مجھے زندہ نہیں رہنا۔ یہ کیا طریقہ ہے حریرہ؟ ساری رات تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا ہوں میں، اور تمہارا کوئی پتہ، کوئی فون بھی نہیں آ رہا، تمہارا کوئی پتہ نہیں، فون بھی آف جا رہا تھا۔ پلیز ارحم، کیا ہم کوئی اور بات کر سکتے ہیں؟ وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ سرخ خوابیدہ چہرہ، بکھرے ہوئے بال، بہت کچھ ہارا ہوا، وہ ایک ٹوٹا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ نہیں، مجھے جواب چاہیے حریرہ۔ جب تمہیں مشائم آفر کر رہی تھی تو تم مان جاتے، ایک فلم ہی تو بنانی تھی، اس میں آخر حرج ہی کیا تھا؟ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ کھوئے ہوئے ذہن کے ساتھ اس نے بے تکا سوال کیا تھا، جبکہ وہ خود بھی جانتا تھا میڈیا وہاں موجود تھا۔ میری کیا بات کر رہے ہو؟ تمہارے موم ڈیڈ جو فرانس میں ہیں، انہیں بھی تمہاری اس حرکت کا پتہ چل گیا ہوگا۔ بریکنگ نیوز چل رہی ہوگی، دی گریٹ لائر حریرہ عزیز ایک ایکٹریس کو بھرے مجمع میں نہ صرف پروپوز کر رہے ہیں بلکہ اسے انڈسٹری بھی چھوڑنے کا مفت مشورہ فراہم کر رہے ہیں۔ تم پاگل ہو حریرہ، اتنا اچھا موقع ضائع کر دیا تم نے۔ تو کیا کرتا میں؟ مان لیتا اس لڑکی کی بات، بیچ دیتا اپنا ایمان، اپنی محبت کے عوض، صرف اس لیے کہ میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں، چھوڑ دیتا اپنے رب کو کیونکہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں ارحم، میں جیسا بھی ہوں، چاہے بہت زیادہ مذہبی نہ سہی، مگر میری اللہ سے محبت اور اس قدر کمزور بھی نہیں، میرا ضمیر ابھی مرا نہیں ہے کہ اس گمراہی کی آگ میں خود کو جھونک دوں، فلم بناؤں تاکہ لوگ اسے دیکھ کر گمراہ ہو جائیں۔ جانتے ہو کتنا گناہ ہے، مگر کہاں تم کیسے سمجھ پاؤ گے؟ تمہیں تو سکون کا دوسرا نام ہی بے حیائی لگتی ہے۔ تمہیں دولت کمانے کا یہی ذریعہ ملا تھا، تم نہ جانے کیسے بھول گئے اپنے رب کو ارحم، مگر میں نہیں بھول پایا۔ ہاں، میں نے مشائم کو چھوڑ دیا، وہ واحد لڑکی تھی جو اب تک کی زندگی میں مجھے نہ جانے کیوں اچھی لگنے لگی تھی، محبت ہو گئی تھی اس سے، مگر میں اب اس کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، پر میں انتظار کروں گا اپنے رب کے فیصلے کا۔ انتظار میں اس لڑکی کو نہیں بھول سکتا، وہ مجھ سے زیادہ یاد ہو چکی ہے۔ اتنا طویل شکوہ، اتنی لمبی باتیں، حریرہ عزیز سے یکٹک اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں انتہائی سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور آنکھیں زور سے میچ کر کھولی، اور اب اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اتنا کچھ بول کر تمہیں رو دینا چاہیے تھا حریرہ، جبکہ تم مسکرا رہے ہو۔ وہ بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے معاف کرنا ارحم، میں نے تمہارے پیشے کے بارے میں کہا، مگر میں چاہتا ہوں تم اس راستے سے ہٹ جاؤ۔ میری جان، کل جب تم نے مشائم کو کہا تھا میرا ایمان اتنا کمزور نہیں، اس وقت میں خود کو اس راستے سے دور لے آیا تھا۔ فکر نہیں کرو، اب یہ ارحم فلم انڈسٹری سے دور ہو جائے گا۔ تم مجھے اس سے پہلے بھی اگر یہ بات کہتے میں اف تک نہیں کرتا اور مان جاتا، تم سب کچھ ہو میرے لیے، لیکن اب تم آگے کیا کرو گے؟ صرف صبر؟ اور اس صبر سے کیا ہوگا؟ کیا مشائم مل جائے گی تمہیں؟ ہاں، وہ مل جائے گی۔ وہ اسی طرح مسکرا رہا تھا، کمال کا یقین تھا اس کا۔ مسکرا لو جتنا مسکرا سکتے ہو، مگر یاد رکھنا تمہارا درد مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے حریرہ عزیز۔ ہو جائے گی ساری دعائیں قبول، سنا ہے دل سے جو مانگا جائے وہ رد نہیں ہوتا ارحم، اس نے مسکرا کر کہا۔ دوسری طرف
कैसी है मॉम؟ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ वहाँ सब ठीक है? जी मॉम। अच्छा, और परसों तुम उसी लड़की के साथ थे जो उस दिन मॉल में? जी मॉम, वो जानता था मशाइम के साथ होने वाली बातें उन तक पहुँच चुकी होगी। उदास मत होना, तुमने जो किया वो गलत नहीं किया था। तुमने हराम ताल्लुकात तो कायम करने की ऑफर नहीं की, तुमने निकाह करना चाहा और ये गलत नहीं। और वैसे भी लड़कियों की कमी नहीं है। कल ही आई है हेजल 40 की पोती नाजरीना, इंतहा की खूबसूरत है वो। वो मुस्कुरा रहा था। कौन हेजल, कौन नाजरीना? वो नहीं जानता था। उसे कई साल हो गए थे वो फ्रांस नहीं गया था, मगर अब वो जाना चाहता था। उसका दिल पाकिस्तान में टूट चुका था। मॉम, मैं कुछ अरसे के लिए फ्रांस आना चाहता हूँ। उसके दादा शुरू से ही फ्रांस में सेटल थे। उनका बिजनेस तो दिगर ममालिक में चल रहा था, मगर उनकी मुकम्मल रिहाइश फ्रांस में ही थी। जब हुरैरा के फादर अजीज हमदान ने शादी की, तब उन्होंने पाकिस्तान रहने का सोचा और फिर 3 साल पाकिस्तान में ही गुजारे। मगर फिर हुरैरा के दादा के इंतकाल की खबर ने उन्हें फिर से फ्रांस बुलवा लिया और फिर हुरैरा अजीज़ की पैदाइश फ्रांस में हुई। तालीम मुकम्मल करने के बाद हुरैरा अजीज़ ने पाकिस्तान रहने को तरजीह दी। उसे पाकिस्तान से मोहब्बत थी, जबकि अजीज़ हमदान चाहते थे हुरैरा उनके साथ बिजनेस संभाले, लेकिन वो हुरैरा अजीज़ को वकील बनना था। और भला हुरैरा अजीज़ के आगे किसकी चल सकती थी? वाकई तुम आ रहे हो हुरैरा? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं मॉम, डैड को बता दीजिएगा। ठीक है मेरी जान, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। वो इस मुल्क, यहाँ के लोग सबसे दूर रहना चाहता था। उसने सोच लिया था यहाँ रहना उसे बशायम की याद दिलवाता रहेगा। यहाँ से चले जाना ही ठीक था। अब वो बस इंतज़ार करेगा अपनी दुआओं की कबूलियत का। बिखर कर जब सिमटे हम, बहुत निखरे निखरे से लगे खुद को। उसका दिल अब हर शय से उचाट होता जा रहा था। वो अब एक्टिंग वैसी नहीं कर पा रही थी। वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। सारी सारी रात वो जाग कर गुजारा करती, आंखें बंद करती तो कभी अपनी माँ, कभी बाप या कभी बहन का अक्स उसकी आंखों के सामने लहराता। वो उसे मुख्तलिफ तरह से उसके गुनाहों का ताना देते और कुछ ही देर बाद वो सहम कर उठती। वो अपनी इस बेबसी पर फूट फूट कर रोना शुरू कर देती। उसकी जिंदगी से सुकून निकल चुका था, जिसकी जगह अब डर, खौफ, फिक्र ने ले ली थी। वो बेबसी के इस दौर से गुजर रही थी जहां वो ना तो अपना दर्द किसी को बता सकती थी, ना ही अपने मसले का हल मालूम कर सकती थी। जब गुनाह अपनी ज़ात से जुड़े हों, तब इन गुनाहों को किसी दूसरे इंसान को दिखाया नहीं जाता, खुद घुट घुट कर जीना पड़ता है। मगर क्या जाने बेइल्म इंसान पूरी दुनिया से गुनाह छुपा कर क्या फ़ायदा, जब वो देख सकता है जिसके आगे रोज़ महशर पेश होना है, जिससे कोई शय छुपी हुई नहीं। बहुत से लोगों ने उससे इस मसले पर कई सवालात उसके सामने पेश किए। उसकी ज़हनी हालत मुतासिर थी, वह एक्टिंग वैसी नहीं कर पा रही थी। सब जान तो गए थे, मगर वो क्यों नहीं कर पा रही थी, इससे अनजान थी। उसने किसी न किसी तरह सबको टाल दिया था, मगर कुछ अरसे बाद उसने साइकेट्रिस्ट के पास जाने का फैसला किया और बहुत सोचने के बाद उसने अपनी दोस्त रिदा की बहन का इंतखाब किया। रिदा बेहतरीन मुसन्निफ़ा थी। उसने उसकी नई फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी। रिदा ज़्यादा मजहबी तो नहीं थी, अलबत्ता उसकी बहन ईमान बहुत अच्छे इखलाक के साथ साथ दीन की काफ़ी करीब थी, और वो जानती थी ईमान के पास इलाज के लिए जाना उसके करियर के लिए कोई खतरे की बात नहीं होगी, और ईमान जैसी लड़की ही उसके राज को राज रख सकती है। वो डॉक्टर ईमान के पास अभी जाने का सोच ही रही थी कि टीवी पर उसके दिमागी हालत खराब होने की खबरें गर्दिश करने लगी। वो जान गई थी ये काम एक ही इंसान कर सकता है, मगर उसे परवाह नहीं थी। उसका एक इंटरव्यू चैनल्स इन तमाम पर चल रही खबरों की गलत साबित करने के लिए काफ़ी था। मगर फिलहाल उसे डॉक्टर ईमान से मिलना था, उन्हें जिन्हें वो ज़्यादा तो नहीं जानती थी, मगर रस्मी सलाम दुआ ज़रूर थी। बशायम क्या बात है जिसकी वजह से तुम तकलीफ में मुब्तला हो? वह डॉक्टर ईमान के सामने थी और उनके नर्म लहजे में किए जाने वाले सवालात के जवाब दे रही थी। मेरा दिल करता है मैं मर जाऊं। बहुत से सवालों का जवाब उसने आम तरह ही दिया था, मगर अब वो थक गई थी। अब वो ईमान को सच बताना चाहती थी। अच्छा, और क्यों मरना चाहती हो? क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मुझे अब किसी शय में दिलचस्पी महसूस नहीं होती। हर इंसान मुझे सिर्फ खूबसूरती की वजह से जानता है, एक्टिंग की वजह से पहचानता है। मेरा नाम कोई नहीं जो मुझे समझे, सिर्फ मशाइम अशफाक को समझे।
مشائم ایک بات پوچھوں؟ میں ایک ڈاکٹر کی طرح نہیں، اب میں ایک دوست کی طرح تم سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ جی پوچھے، اس نے کھوئے ہوئے ذہن کے ساتھ جواب دیا۔ تم نے آخری بار نماز کب پڑھی تھی؟ اس نے بغور ایمان کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اسے ڈاکٹر ایمان سے ایسے کسی سوال کی توقع نہیں تھی۔ بتاؤ مشائم، نہیں یاد۔ اچھا تو یہ بتاؤ، تم نے آخری بار اللہ کا شکریہ ادا کب کیا تھا؟ مجھے لگتا ہے ٹائم کچھ زیادہ ہو گیا ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹر ایمان نے اسے نہیں روکا، بس اتنا ضرور کہا تھا، اللہ سے دور رہ کر سکون نہیں ملتا مشائم۔ آگے آؤ مشائم، یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہے، یہ عربی ہے۔ اس نے اس آیت کو دیکھا جس پر عربی میں لکھا ہوا تھا، بے شک ہدایت انہیں دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا مشائم؟ پڑھا تھا، اس نے مختصر کہا۔ کب؟ بچپن میں۔ اس کے بعد نہیں پڑھا؟ نہیں۔ اور نماز آتی ہے تمہیں؟ ہاں آتی ہے۔ آخر بار کب پڑھی تھی؟ مجھے یاد نہیں، امی نے ڈانٹ کر پڑھائی تھی، اس کے بعد میں جھوٹ کہہ دیا کرتی تھی، میں نے پڑھ لی اور پڑھتی نہیں تھی۔ اور اب کیا، اب تمہارا دل نہیں کرتا نماز پڑھی جائے؟ اس ضعیف عورت نے اس سے پھر سوال کیا۔ وہ کسی سنسان پارک میں بیٹھے تھے، اب دونوں کے علاوہ وہاں دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان نہ تھا، اور جو عورت اس سے سوال کر رہی تھی وہ اسے بھی نہیں جانتی تھی، مگر پھر بھی کسی روبوٹ کی طرح جواب دے رہی تھی۔ اگر میں کہوں کہ آؤ نماز پڑھتے ہیں ابرش، تو کیا پڑھو گی؟ اسے سمجھ نہیں آیا، اس کا نام تو مشائم ہے، پھر وہ اسے ابرش کیوں کہہ رہی ہے؟ بولو، ابرش پڑھو گی؟ نہیں، مجھے نہیں پڑھنی۔ پر کیوں؟ کیونکہ مجھے شرم آتی ہے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ پر کیوں؟ کیونکہ مجھے باقی مسلمانوں کی طرح نہیں بننا۔ کیا مطلب؟ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو بڑے فخر سے کرتے ہیں، مگر ہوتے بس نام کے مسلمان ہیں۔ ان کی عبادت ہوتی بھی ہے تو صرف دکھاوے کی۔ اچھا، بھلا کون کرتا ہے ایسا؟ میری بہن، ابرش اسلام ایسا مذہب ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم انسانوں کو دیکھ کر مذہب کو جج نہیں کر سکتے، ہر انسان میں اچھائی برائی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسلام سے دور ہو جاؤ، اور اگر انسان ہی کو دیکھنا ہے تو کیا تم نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا؟ کیا وہ بھی دکھاوا کرتی تھی؟ نہیں، وہ ایسی نہیں تھی۔ اچھا تو کیا تم نے حریرہ عزیز کو نہیں دیکھا؟ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ آپ اسے بھی جانتی ہے؟ ہاں، میں تم سے جڑے ہر انسان کو جانتی ہوں۔ پر کیسے؟ وہ تمہارا جاننا ضروری نہیں، تم بس جواب دو۔ وہ کچھ دیر انہیں گھورتی رہی، پھر کچھ سوچ کر بولی، مجھے وہ شخص اچھا لگا۔ تو تم نے اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ کیونکہ مجھے اپنے پیشے سے محبت تھی مطلب اب نہیں ہے؟ ہاں، اب مجھے کسی سے محبت نہیں، اپنی ماں سے بھی نہیں۔ یہ کیسے سوال ہے؟ یہ پوچھنا تمہارا کام نہیں، تم بس جواب دو۔ نہ جانے کیوں وہ اس عورت کے ہر سوال کا جواب دینے پر مجبور ہو رہی تھی، جبکہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کب کی وہاں سے اٹھ کر جا چکی ہوتی۔ مجھے محبت ہے ان سے۔ اچھا، اور کیا تمہیں اللہ سے محبت ہے؟ آپ ایسے سوال کیوں کر رہی ہے؟ تم جواب دو ابرش۔ میرا نام ابرش نہیں، یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ آپ کے سوال کا جواب میں نہیں جانتی۔ تو کیا تمہیں اللہ سے محبت نہیں؟ میں جا رہی ہوں، آخر کہاں تک بھاگو گی؟ ہر راستے تمہیں ہر دن اللہ کے قریب کر دیں گے۔ میری دعا تمہارے ساتھ ہے، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ نہیں سنو، بس اتنا جان لو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، بہت محبت ہے، تبھی تم رو رہی ہو۔ آپ ہمارے مذہب میں کیوں نہیں آ جاتے ابرش؟ آپ کا مذہب؟ ہاں، ہندو مذہب۔ اچھا تو مجھے بتائے، کیا آپ کا مذہب اسلام سے بہتر ہے؟ ہاں، بہت بہتر ہے۔ اچھا، آپ کے مذہب میں کتنے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے؟ کانا کرشنا۔ وہ کچھ سوچنے لگا۔ افسوس ہوتا ہے کرشن آپ اپنا مذہب ہی نہیں جانتے، اور مجھے اس کی دعوت دے رہے ہیں کہ میں اپنا مذہب چھوڑ کر اس مذہب میں داخل ہو جاؤں جس میں آپ خود گمراہ ہیں اور اب تک اس مذہب کے مطابق نہیں چل پا رہے۔ آپ کتنے خدا بنا بیٹھے ہیں، مگر کیا اپنے ہندو عالموں کی بات سنی ہے؟ آپ ہی کی ایک کتاب ہے چانڈوگیا اپ انیشد، چیپٹر 6 سیکٹ 2 شوکا 1۔ اس میں سنسکرت میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں، اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں چیپٹر 6 شلوکا 9، اس میں لکھا ہے اس خدا کی نہ کوئی والدہ ہے اور نہ والد، نہ ہی کوئی رب، اور آگے چیپٹر 4 شلوکا 19 لکھا ہے اس خدا کی طرح کوئی بھی نہیں۔ اور سنو، بھگرد گیتا
چیپٹر 7V20 آپ کی مشہور کتاب، اس میں لکھا ہے جو لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح یجویدا چیپٹر 40V9 میں لکھا ہے وہ لوگ اہنکار میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ اسمبوتی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسمبوتی مطلب قدرتی چیزیں، اور آگے لکھا ہے جو لوگ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اور زیادہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو اب بتائیں مسٹر کرشن، کیا اب بھی آپ کہیں گے وہ مذہب بہتر ہے؟ اسے تھام لو جسے آپ خود بھی نہیں جانتے۔ وہ کسی مجسمے میں بیٹھی تھی، اس کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع تھے۔ اس نے سیاہ برقع لیا ہوا تھا اور ساتھ ہی اچھی طرح سے نقاب لگایا ہوا تھا۔ سب اسے سن رہے تھے۔ بولے کرشن، کیا آپ ایک نیک انسان ہیں میڈم؟ یہ آواز یہ سب! وہ ایک دم چیخ مار کر اٹھی۔ کمرے کی ساری لائٹس آن کرنے کے بعد اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ سب کون تھے اور اسے ابرش کیوں کہہ رہے تھے؟ وہ تبلیغ کیوں کر رہی تھی؟ وہ عورت کون تھی؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اچانک اس کے موبائل کی آواز کمرے میں گونج اٹھی، جس سے وہ مزید سہم گئی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ موبائل دیکھا۔ سامنے ڈاکٹر ایمان کی جانب سے بھیجا گیا میسج اسے موصول ہوا۔ اس کی نگاہیں وہیں ٹھہر گئی۔ کیا یہ اس کے لیے لکھا گیا تھا؟ جب مجھ سے سوال کیا جائے گا، جواب دو۔ کیا لائے تم دنیا سے؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ تب کوئی جواب نہیں ہوگا میرے پاس۔ آخر میں نے تیاری کب کی؟ میں تو دنیا کے رنگوں میں رنگ چکا تھا، مجھے آخرت کی فکر ہی کب تھی؟ میں تو فانی دنیا میں موج مستیاں کرتا تھا۔ میں نے تیاری نہیں کی، کوئی تیاری نہیں، مگر میں معافی مانگ رہا ہوں، اور اس وقت تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ اس وقت صرف جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، اور جہنم کہے گی میں تم جیسے گنہگاروں کا ٹھکانہ ہوں، اور جنت تم پر افسوس کر رہی ہوگی۔ کیوں بھول گئے تم اپنے رب کو، جس نے تمہاری نیکیوں کے بدلے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے؟ کیا تمہیں حیا نہ آئی گناہ کرتے ہوئے، جبکہ دیا ہوا رزق تم اپنے پروردگار کا کھاتے رہے؟ کیا تھا اگر تم زندگی کے اتنے سالوں میں سے کچھ وقت اپنے پروردگار کی عبادت میں گزار لیتے؟ آج تم مجھ میں رہتے، جنت میں۔ مگر افسوس اے گنہگار انسان، افسوس، تو نے مجھے ٹھکرا دیا گناہوں کے راستے پر چل کر۔ کیا تھا اگر تو اپنے پروردگار کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا؟ مگر افسوس اے گنہگار انسان، افسوس۔ یہ سب کون تھے؟ کیوں آ رہے تھے اس کے سامنے؟ کیوں اسے مزید تکلیف دے رہے تھے؟ کیا یہ سب نہیں جانتے تھے میں جس اذیت سے گزر رہی ہوں، اس سے آگے میں مر جانا بہتر سمجھوں گی؟ کیوں یہ سب مجھے اللہ کے قریب کرنا چاہتے ہیں؟ میں گنہگار ہوں، میں جانتی ہوں۔ بہشت مجھ جیسے لوگوں کے لیے نہیں بنی۔ کیوں نہیں سمجھتے یہ لوگ آخر؟ تمہیں تک مختلف طرح سے موقع دیے جا رہے ہیں، مگر افسوس ہے انسان، تم سمجھ نہیں پا رہے۔ ایک اور میسج۔ موقع کیسے موقع؟ اس نے سوال کیا۔ اسے اس وقت ایمان کا میسج ملنا اچھا لگا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی اور ایمان اس کی مدد کر سکتی تھی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا تمہیں ہر راستے کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا تم نہیں سمجھتی کہ تمہیں دعوت دی جا رہی ہے مشائم؟ کیسی دعوت؟ کل میں تمہارا انتظار کروں گی مشائم۔ پر میرا سوال، اس کا جواب بھی کل۔ ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گی۔ کتنا مختصر سا وقت لگتا ہے نا جب کوئی اجنبی پل میں ہمدرد بن جاتا ہے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کہانی بہت پیاری، بہت انٹرسٹنگ ہے، ایمان کو تازہ کرنے والی ہے، بہت کچھ ہمیں بھی اس کہانی سے سیکھنے مل رہا ہے۔ تو میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کو بھی سٹوری سمجھ آ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔